کبیر دادا کی خوابگاہ سے نکل کر پاشا پارکنگ کی طرف بڑھا۔ اپنے محافظوں کو اس نے کال کر کے تیار ہونے کا بتا دیا تھا۔ ملازموں کے کوارٹر کے سامنے اسے باقر اور رخسار پریشان بیٹھے نظر آئے۔ پاشا کو دیکھتے وہ اس کی طرف بڑھے۔ رخسار نے کہا، دادا ہم آپ کے پاس ہی آنے والے تھے۔ کیوں خیریت؟ اس نے حیرانی بڑے لہجے میں پوچھا۔ دادا ہم بے خبری میں مارے گئے ہیں۔ انہوں نے پولیس کی وردیوں میں قریب آ کر ایک دم ہی ہمارے سروں پر رائفلیں تان لی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، اب پریشانی کیا ہے؟ کبیر دادا تو یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہوا سو ہوا۔ انہوں نے تو رخصت کرتے وقت ہمیں ہوشیار رہنے کی خصوصی تاکید کی تھی، اور اب یقیناً وہ ہماری چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ پلیز دادا ہماری سفارش کر دیں۔ دونوں کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ یار ابھی تو میں چاہ رہا ہوں شہاب قصوری کی کوٹھی میں وہاں شمشیر دادا کی لاش کا کچھ بندوبست کرنا ہوگا۔ میری واپسی تک کبیر دادا سو جائیں گے۔ البتہ کل ان سے ضرور بات کر لوں گے۔ اگر اس سے پہلے انہوں نے ہمیں طلب کر لیا تو؟ باقر نے اندیشہ ظاہر کہ اچانک ایک خیال آنے پر پاشا مسکراتے ہوئے بولا، اچھا ایک حال ہے، تمہیں تھوڑی سی ہمت کرنا پڑے گی۔ اس کے بعد یقین مانو بات پرس تو چھوڑو، کبیر دادا اس واقعے کا ذکر بھی تم دونوں کے سامنے نہیں کرے گا۔ آپ حل بتائیے دادا، ہمت ہم میں بہت ہے۔ دونوں حل جاننے کے لیے بےتاب نظر آنے لگے۔ ایسا کرو گڑیا کو جا کر اپنی پریشانی بتا دو، پھر وہ جانے، اور کبیر دادا تم دونوں کو کوئی اف تک نہیں کرے گا گڑیا۔ وہ بیگ زبان سوادیہ لہجے میں بولے۔ یار بیگم صاحبہ کی بات کر رہا ہوں، پاشا نے وضاحت کی۔ ان سے کیسے بات ہو سکے گی اس وقت؟ رخسار نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ آپا کے دروازے پر دستک دینے سے تو رہے، اس نے عشاء کی نماز اب تک نہیں پڑھی، اور وہ نماز خوابگاہ کے ساتھ والے کمرے میں پڑھتی ہے۔ شاید اب تک وضو کر کے نکل آئی ہو، یا تھوڑی دیر تک نکلے کہ تم بس ڈرائنگ روم میں اس کا انتظار کرنا۔ یہ کہتے ہی پاشا نے کار آگے بڑھا دی۔ اس کے محافظوں کی جیپ اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ کیا کرے پاشا کے جاتے ہی باقر نے پوچھا۔ کوشش کرتے رخسار نے ہمت کرتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ باقر بھی دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے ساتھ ہو لیا تھا۔ وہ ڈرے ڈرے خوابگاہ کے باہر کھڑے ہو گئے۔ انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ 15-20 منٹ بعد ہی تناوش سر پر دوپٹہ لپیٹے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا تازہ دھلا چہرہ ظاہر کر رہا تھا کہ وضو کر کے آ رہی ہے۔ ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اچانک اس کی نظر ان دونوں کی جانب اٹھی۔ ایک دم رکتے ہوئے وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے آپ لوگ آگے ٹھیک تو ہو نا؟ کوئی چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی؟ ہم بالکل ٹھیک ہے باجی صاحبہ، میرا مطلب ہے بیگم صاحبہ۔ باقر جلدی میں بیگم کی جگہ باجی کہہ گیا تھا۔ تناوش کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ مجھے باجی کہا کرو، اچھا لگتا ہے، باقر نے کہا۔ شکریہ باجی۔ اچھا آپ لوگ آرام کرو، میں نماز پڑھنے لگی ہوں۔ وہ کمرے کی طرف مڑی۔ رخسار نے جلدی سے کہا، باجی ہم آپ کا انتظار کرتے کیوں ہے؟ وہ حیرانی سے ان کی طرف مڑی۔ رخسار نے کہا، باجی آپ جانتی ہیں ہم بے قصور ہیں، انہوں نے ایک دم ہی ہمارے سروں پر ہتھیار تان لیے تھے، ہم چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بالکل، تناوش نے اس بات میں سر ہلایا۔ رخسار نے رونے سے بنا کر کہا، باجی یہ بات کبیر دادا کو کون سمجھائے گا؟ وہ تو اسے ہماری غفلت سمجھتے ہوئے ہماری چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ تناوش کے نکرائی کہہ نے ان کے دلوں کی دارس بندھائی۔ وہ خوش کن لہجے میں بولی، ارے اتنی چھوٹی سی بات پر پریشان ہیں آپ دونوں؟ جائیے، کبھی آپ سے اس واقعے کا ذکر بھی نہیں کریں گے، یہ تو میرا اور میرے بھائیوں کا معاملہ تھا۔ اطمینان کا گہرا سانس لیتے ہوئے وہ بیگ زبان بولے، شکریہ باجی، شادی کی ہے آپ لوگوں نے؟ جی باجی، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا ایسا کرو، اسیم کے پاس چلے جاؤ اور اسے میری طرف سے کہو کہ آپ دونوں کو 20-20 ہزار روپے دے دے۔ ان پیسوں سے آپ دونوں نے اپنی بیگمات کو شاپنگ کرانا ہے۔ جی باجی، شکریہ باجی۔ وہ خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ تناوش مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھ گئے۔ ویسے اللہ پاک نے جیسی صورتیوں سے زیادہ ہلاک دی ہے، باقر متاثر کن لہجے میں بولا۔ ہمیں بائی اور آپ کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ رخسار بولا، امید نہیں تھی یہ مسئلہ اتنے آسانی سے حل ہو جائے گا اور بجائے پٹائی کے انعام ملے گا۔ شکر ہے پاشا دادا کی بات مان لی تھی۔ باقر نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس وقت وہ دونوں ملازموں کے کوارٹرز کے قریب پہنچ گئے تھے۔ عظیم کے کمرے میں روشنی جلتے دیکھا وہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر گھس گئے۔ وہ اس وقت ٹی وی پر کوئی انگلش فلم دیکھ رہا تھا۔ آئیے جناب، انہیں دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، سنا ہے کافی کارنامے سر انجام دیے ہیں تم دونوں نے، اس میں شاکی کے حزین صاحب۔ باقر نے پہاڑی انداز میں سینہ چوڑا کیا۔ یہ تو صبح کبیر دادا بتائیں گے کہ اس کارنامے پر کتنا انعام دینا بنتا ہے۔ رخسار نے کہا، کبیر دادا کا
کچھ نہیں کہہ سکتے، البتہ باجی نے بتا دیا ہے کہ آپ سے 20,000 روپے لے لے۔ باجی کون باجی؟ اور کوئی باجی میرا کیسے بتا سکتی ہے؟ عظیم حیران رہ گیا تھا۔ باقر نے جواب دیا، باجی ہے مسز کبیر دادا، اور اب آپ نے تصدیق کرنا ہے تو جائیے کر لے، ہمیں بھی ان سے مل کر آ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہو؟ عظیم اب تک حیران تھا۔ رخسار نے پوچھا، کیا ایسا جھوٹ ہم بول سکتے ہیں؟ باقی آپ بے شک تصدیق کر سکتے ہیں۔ تصدیق کیسی جی؟ اس باجی کی وجہ سے تو آج شمشیر راجہ جیسے گینگسٹر کی گردن سلامت نہ رہی۔ تصدیق کر کے میں نے کبیر دادا کا تھپڑ کھانا۔ عظیم کو تناوش کی وجہ سے کبیر دادا کا لگنے والا تھپڑ اب تک بھولا نہیں تھا۔ تکی کے نیچے سے چابی نکال کر وہ لوہے کی سیف کی چاندی بڑھ گیا، جس میں ضرورت کے لیے چند لاکھ کی ہر رقم ہر وقت موجود رہتی تھی۔ اگلے 3-4 دن اس نے کبیر دادا کو بستر سے اٹھنے نہیں دیا تھا۔ گو کبیر دادا دوسرے ہی دن خود کو تندرست سمجھنے لگا تھا۔ یوں بھی مار کٹائی اس کے لیے نئی بات نہیں تھی، مگر تناوش کا حکم ٹالنا بھی اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ بھی صبح سویرے نماز کے بعد نئے کپڑے پہن کر مکمل میک اپ کرتی اور سارا دن کبیر دادا کی خدمت میں لگی رہتی۔ ایسی تیمارداری کے ہوتے کس کم بخت کا دل بستر چھوڑنے کو کرتا۔ ایک رات وہ اس کی کہانی سننے پر مضطر ہوئی۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ حافظ صاحب مجھے اپنے بارے میں بتائیے نا، کبیر زخم کوریدنے سے تکلیف ہی ملتی ہے گڑیا۔ کبیر دادا دکھی ہو گیا تھا۔ میں ہوں نا آپ کے تمام زخموں کا مرہم، وہ لاڈ سے بولی۔ کیا نہیں ہوں؟ کبیر دادا اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہیں سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ چند لمحے گہری سوچ میں کھوئے رہنے کے بعد وہ دھیمی آواز میں بولا، ابو جان کا نام مولوی عمر علی خان تھا، وہ امام مسجد تھے۔ وہ مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ بھی بنا رکھا تھا، جہاں بچوں کو حفظ کرانے کے ساتھ عالم کا مختصر کورس بھی کراتے تھے۔ ابو جان کے ساتھ مدرسے میں 2 اور استاد بھی تھے۔ میں 5 سال کا تھا جب ابو جان نے مجھے اسکول میں داخل کرایا۔ اس کے ساتھ میرا نورانی قاعدہ بھی شروع کروا دیا۔ صبح کی نماز میں وہ مجھے ساتھ لے جاتے اور پھر اسکول کا وقت ہوتے ہی میں وہیں سے اسکول چلا جاتا۔ مجھ سے 3-4 سال بڑی بہن اسما میرا ناشتہ مدرسے ہی لے کر آیا کرتی تھی۔ 8ویں کلاس میں تھا جب میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس دن ابو جان خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ امی جان نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ باجی اسما کی خوشی میری دیدنی تھی، بہت پیار کرتی تھی وہ مجھ سے۔ ہم دونوں سے چھوٹی رقیہ گڑیا تھی، وہ مجھ سے 6 سال چھوٹی تھی۔ قرآن مجید کی دہرائی کے بعد ابو جان نے مجھے صرف پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے عالم بنانا چاہتے تھے، شاید ان کے خوابوں کی تکمیل ہو جاتی، کیونکہ مجھے بھی دینی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ مگر ابو جان کی خواہش، امی جان اور باجی کی دعاؤں اور میری کوشش کے باوجود ایسا نہ ہو سکا۔ ہمارے گھرانے کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی تھی، تبھی تو ابو جان نے وہ واقعہ ہوتے دیکھا تھا۔ وہ دن داڑھے ہونے والے قتل کی ایک واردات تھی۔ ابو جان گھر سے مدرسے آ رہے تھے، ان کے علاوہ بھی درجنوں افراد نے وہ منظر دیکھا تھا۔ قاتل ایک نامی گرامی بدماش تھا، تو مقتول اچھے خاصے متمول خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ مقتول کے خاندان والوں کی کوشش سے وہ بدماش گرفتار تو ہو گیا تھا، مگر اس کے ڈر سے کوئی عینی شاہد گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مقتول کے خاندان والوں کو ابو جان کے بارے سن گن ملی اور اس کے ورثہ ابو جان سے ملنے مدرسے میں پہنچ گئے۔ ابو جان بغیر کسی ہچکچاہٹ کے گواہی دینے پر آمادہ ہو گئے تھے، اور وہی ہماری بدبختی کی شروعات تھی۔ میں شام کی نماز پڑھ کر مدرسے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ابو جان شام کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لے جاتے اور کھانا وغیرہ کھا کر عشاء کی نماز کو لوٹتے۔ میری روز مرہ عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھانے کی تھی۔ امی جان اور اسما باجی میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی۔ امی جان ہمیشہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی۔ جس دن ابو جان نے عدالت جا کر گواہی دی، اس سے اگلے دن مغرب کی نماز کی تھوڑی دیر بعد چند گنڈے ہمارے گھر پہنچ گئے۔ ان کی تعداد 5 تھی۔ انہوں نے جاتے ہی امی جان، ابو جان اور رقیہ گڑیا کے سامنے اسما باجی کی عزت خراب کی اور پھر خنجر سے تمام گھر والوں کو قتل کر کے گھر کو آگ لگا دی۔ کوئی محلے والا، کوئی راہگیر انہیں بچانے کی جرات نہ کر سکا۔ اس دن بھی میں نے عشاء کی اذان دی، جو عموماً میں ہی دیا کرتا تھا، کیونکہ ابو جان میری اذان کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس دن جانے کیوں میں نے بہت محبت، محنت اور تجوید و قرات کے تمام اصولوں کی
رعایت رکھتے ہوئے اذان دی تھی، ایک ایسی اذان جس کے نماز ادا کرنے کی سعادت سے میں محروم رہ گیا تھا۔ اس کے بعد میں کبھی نماز نہ پڑھ سکا، کبھی اذان نہ دے سکا، کبھی تلاوت نہ کر سکا۔ میں اس دن جیسے اذان دے کر اسپیکر کے سامنے سے ہٹا، اسی وقت ایک جانے والا وہاں پہنچ گیا۔ اس نے مجھے میرے گھر میں بیتنے والی قیامت سے آگاہ کیا۔ میں دیوانگی کے عالم میں بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ آگ نے پورے گھر کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ شاید میں اسی دیوانگی میں آگ کے اندر گھس جاتا، مگر لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میں حالی ذہن تمام کی باتیں سنتا تھا۔ اپنے پیاروں کی صورت دیکھنا مجھے نصیب نہیں ہوا تھا۔ نہ ابو جان کی نورانی شکل نظر آئی، نہ امی جان کی شفیق صورت، نہ اسماء بہن کی مقدس شکل، اور نہ رقیہ کی معصوم صورت۔ تمام جل کر کوئلہ ہو گئے تھے۔ کبیر دادا کی آواز بڑھا کہ آنکھوں سے بے احتیاط پانی بہنے لگا تھا۔ تناوش تڑپ کر آگے بڑھی اور اس کے اشکوں کو اپنے لبوں سے چننے لگی۔ میں ہوں نا کبیر، میں آپ کے پاس ہوں نا، میری طرف دیکھیے، روتے کیوں ہیں؟ بس مجھے نہیں سننا آپ کی کہانی اب روتے کیوں ہیں؟ وہ وار پڑتے کی سے سلی دیتی رہی، لیکن اس کی اپنی آنکھیں بھی پانی کی قطرے ٹپکے تھے۔ اپنے کبیر کے غم نے اسے بھی رلا دیا تھا۔ چند گہرے سانس لے کر کبیر دادا نے اپنی حالت سنبھالی، اور پھر اس کی بات جاری ہی۔ گھر والوں کی لاشیں دیکھنے کے بعد میں وہاں رکا نہیں تھا، بلکہ اس گنڈے صغیر عرف حنجر شاہ کی تلاش میں بھاگ پڑا۔ مجھے اس کا ٹھکانہ وغیرہ معلوم نہیں تھا، لیکن عقل نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، بس بے فائدہ بھاگ رہا تھا۔ اسی طرح بھاگتے ہوئے سڑک عبور کرنے کی کوشش میں ایک کار سے ٹکرا گیا، اور وہ کار شمشیر دادا کی تھی۔ مجھے اتنی زیادہ چوٹیں نہیں آتی، لیکن حواس گم کر بیٹھا تھا، اور اس حالت میں ہی میں حنجر شاہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ شمشیر دادا کو میری حالت پر حیرانی ہوئی، اور وہ مجھے اپنے ٹھکانے پر لے آیا۔ 2 دن انہوں نے مجھے نیند کی گولیاں دے کر سلائے رکھا۔ جاگنے پر میرے حواس کام کر رہے تھے۔ شمشیر دادا نے میری کہانی سن کر مجھے تسلی دی، اور ساتھ ہی کہا کہ حنجر شاہ کو مارنے کے لیے مجھے اس قابل بننا پڑے گا، اسے ہلاک کر سکو، ورنہ تو وہ ایک تھپڑ سے مجھے والدین کے پاس پہنچا دے گا۔ اور اس دن کے بعد میں شمشیر دادا کا ہو کر رہ گیا۔ اس نے مجھے سخت تربیت دی۔ 2-3 سال کے اندر گینگ میں سوائے شمشیر دادا کے کوئی میرے سامنے دکھ نہیں پاتا تھا۔ وہی میری ملاقات کاشف راجپوت سے بھی ہوئی۔ وہ یتیم خانے سے بھاگ کر شمشیر دادا کے گینگ میں شامل ہوا تھا۔ اور پھر ایک دن مجھے شمشیر دادا نے اپنے انتقام لینے کی اجازت دے دی۔ حنجر شاہ جو ابو جان کے مرنے کے بعد بڑی آسانی سے چھوٹ گیا تھا، میں اس کے اڈے پر پہنچ گیا، اور اس کے ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں توڑ کر میں نے اسے زندہ جلا دیا تھا، اور اسی سے معلوم کر کہ اس کے ان 5 آدمی کو جو میرے گھر پر ہونے والے حملے میں ملوث تھے، ان کا بھی وہی حشر کیا جو ان کے گرو حنجر شاہ کا کیا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کسی کو قتل کرنا میرے لیے ایسا ہی تھا جیسے مرغی فروش کے لیے مرغی ذبح کرنا۔ میں حافظ عبدالکبیر علی خان سے کبیر دادا بن گیا۔ کبیر دادا نے رک کر گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی جان محبت پاس نظروں سے دیکھتی ہوئی تناوش کو دیکھا۔ اس کے دکھی چہرے پر سکون بھرا تبسم ابھرا۔ تناوش کے کندھے کے پیچھے سے اپنا بازو لپیٹے ہوئے اس نے اپنے قریب کیا، ایک ہاتھ اس کے گھنے ریشمی بالوں میں پھنسا، اپنی بات آگے بڑھائی۔ اور پھر میری زندگی میں ایک پری، ایک اپسرا، ایک گڑیا، ایک پاکیزہ روح کی آمد ہوئی۔ شاید میرے سارے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے، میرے ساتھ ہونے والی ساری زیادتیوں کا ازالہ کرنے کے لیے، مجھ سے چینی کی نعمتوں کے بدل کے طور پر میری روکھی پھیکی زندگی کو رونق دینے کے لیے میری ننھی دلہن میری تناوش آ گئی۔ میں نے آپ کے زخموں کو خرید کر آپ کو اذیت دی ہے نا؟ وہ دکھی نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ اگر کوئی دوسرا یہ سوال کرتا تو میرا جواب ہاں میں ہوتا، اور میرے پوچھنے والے کیا جواب ہوگا؟ کہہ تو دیا تمہیں پا کر میرے سارے دکھوں کا ازالہ ہو گیا ہے۔ میرے لیے آپ کے دکھ کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کبیر، یہ وقت مجھ پر بھی بیت چکا ہے۔ بھیا کے بے گناہ قتل پر میری بھی یہی حالت ہوئی تھی، اور ان کے قتل کا دکھ اور غم ساری زندگی مجھے چین اور بے قرار رکھتا، مگر پھر اللہ پاک نے میری جھولی میں آپ کو ڈال دیا۔ پتہ ہے گڑیا، مجھے لگتا ہے میں بہت عرصے سے تمہیں جانتا ہوں، شاید اس وقت سے جب میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ جی اس وقت میں پیدا بھی نہیں ہوتی، باقی چھوٹے سے بچے تو آپ بھی ہیں۔ اس کے انداز پر کبیر دادا مسکرا دیا۔ ایک بات مانیں گے؟ اس نے ملتجی نظروں سے گھورا۔ اگر بس میں ہوں تو ضرور مانوں گا۔ آپ نے عشاء کی اذان دی تھی، اس کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اٹھیے
اور اس دن جو نماز رہ گئی اسے آج پورا کرے تناوش۔ اس نے انکار میں سر ہلانا چاہا۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولے، کبھی آپ کہتے تھے نا مجھے آپ کی قسمت میں لے کر اللہ پاک نے آپ کے سارے دکھوں کا ازالہ کر دیا ہے۔ ہاں تو اٹھیے پھر، جب اللہ پاک نے آپ کے دکھوں کا مطالبہ کر دیا پھر ناراضگی کیسی؟ اب تو آپ بھی اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر اپنی کمیوں کمزوری کا اعتراف کر لے، وہ بہت جلدی معاف کر دیتا۔ اتنی جلدی کہ ندامت کا آنسو آنکھ سے نکل کر زمین نہیں چھو پاتا۔ اس سے پہلے وہ فرما دیتا، اے میرے بندے میں نے معاف کر دیا۔ کبھی درد کی آنکھوں میں جوار بٹا اٹھا اور وہ گھٹنوں میں سار دے کر رونے لگا۔ تناوش اس سے ہاتھ پھیرتی محبت بڑے انداز میں کہتی رہی، بس اتنی سی تو بات ہی، معاف کر دیا نا میرے اللہ نے۔ اب اٹھیے، نماز پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کی قرات سنوں گی۔ تھوڑی دیر بعد کبیر دادا برسوں پہلے ٹوٹ جانے والے تعلق کی ڈوری کا سرا تھامے اپنے اللہ پاک کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ تناوش نے اس کے وضو کے لیے جاتے ہی دیواروں پر لگی شیر کی تصویر اتار کر الٹی لٹا دی تھی تاکہ وہاں اطمینان سے نماز ادا کی جا سکے۔ ناشتے کے برتن میز پر رکھتے ہوئے وہ کبیر دادا کے ساتھ جڑ کر بیٹھے ہوئے بولی، ایک بات کرنا تھی جو فرمائی۔ اس کے انداز سے کبیر دادا سمجھ گیا تھا کہ وہ پھر کوئی الٹی سیدھی ہانکنے والی ہے۔ وہ آپ کا محافظ امتیاز ہے نا، اسے سہارے والے اڈے کا انچارج لگا دے، اس کا گھر بھی وہاں قریب ہی ہے۔ تو کبیر دادا کی ناراضگی بڑی نظروں کو دیکھتے اس نے فکر ادھورا چھوڑ دیا تھا کہ تمہیں اس الو کے پٹھے نے کہا ہے۔ کبیر دادا کا لہجہ کافی تپا ہوا تھا، یہ سالوں نے تمہیں گینگ کا سردار سمجھ لیا ہے کیا؟ نہیں ایسی بات نہیں۔ تناوش نے صفائی دینا چاہی، تمہیں پہلے بھی منع کیا کہ ان معاملات میں دخل نہ دیا کرو۔ کبیر دادا نے اسے ہلکے سے ڈانٹا۔ جب کہہ دیا ایسا ہوگا تو بس ہوگا۔ تناوش ایک دم ہٹ درمی پر اتر آئی، یا تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی؟ اس مرتبہ کبیر دادا کا لہجہ کافی سخت تھا، زیادہ ڈانٹنے کی ضرورت نہیں، میں نے رونا شروع کر دینا ہے۔ تناوش نے دھمکی دی، ہر بات پر ضد ٹھیک نہیں ہوتی۔ تناوش تم ان معاملات کو نہیں جانتی ہو، میں پاگل یا بیوقوف نہیں جو اسے محافظ کی جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ کبیر دادا نے اسے سمجھانا چاہا، ہاں یا نہ میں جواب دے وہ سمجھنے پر تیار نہیں تھی۔ نہیں، کبیر دادا نے انکار میں سہلا، اس کے بعد تم کاروباری معاملات میں بالکل دخل اندازی نہیں کرو گی۔ اس مرتبہ تناوش نے کچھ کہے بغیر خاموشی اختیار کرتے ہوئے ناشتے سے ہاتھ کھینچ دیا تھا۔ اب ناشتہ کرنا چھوڑ دیا ہے، آپ کریے، مجھے بھوک لگی تو میں بعد میں کھا لوں گی۔ ناراضگی بڑے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے پیچھے ہو کر صوفے کی کرسی ٹیک لگا لی۔ البتہ کبیر دادا سے دور ہٹنے کی کوشش اس نے نہیں کی تھی۔ چند لمحے اس صاحب کی بڑی نظروں سے گزرنے کے بعد کبیر دادا ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بڑی کوشش کے بعد وہ چند نوالے لے سکا تھا۔ تناوش کا ناشتہ چھوڑ دینا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ جوس کا گلاس خالی کر کے وہ جانے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ تناوش اٹھ کر اس کی ٹائی باندھنے لگی، مگر ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ ٹائی باندھ کر اس نے حسب عادت کچھ پڑھ کر کبیر دادا پر پھونک ماری، خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ کبیر دادا دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا، گاڑیاں اس کے لیے تیار کری تھی۔ عظیم نے کاٹ کر دروازہ کھولا، اندر بیٹھنے سے پہلے اس نے مڑ کر دیکھا، تناوش دروازے پر کھڑی اسی کی جانب متوجہ تھی، لیکن اس کے مڑ کر دیکھتے ہی سر جھکا کر نیچے دیکھنے لگی۔ ایک لمحہ اسے گزرنے کے بعد وہ عظیم کو امتیاز کو میرے پاس کمرے میں بھیجو کہہ کر واپس مڑ گیا۔ تناوش نے خاموشی سے ایک طرف کو سے رسہ دیا اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس کے صوفے پر بیٹھے امتیاز اجازت مانگ کر اندر داخل ہوئے، اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ بکواس بند کرو یار، اسے خاموش کراتا وہ بولا، جاؤ آج کا دن اڈا انچارج اثر سے سب کچھ سنبھال لو اور کل سے اپنی جگہ پر بھیج دینا، تم وہی مرو۔ شکریہ دادا، وہ اس کا شکریہ ادا کرو۔ کبیر دادا نے منہ پھلائے بیٹھے تناوش کی طرف اشارہ کیا۔ امتیاز جلدی سے بولا، شکریہ باجی۔ تناوش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ اس کے بعد کبیر دادا کو، کبیر آپ کو ڈانٹتے ہیں تو مجھے ضرور بتانا۔ اس کے بعد کبیر اس سے ایک گر کر رہ گیا تھا، جبکہ امتیاز ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اب ٹھونسوں ناشتہ بنا تھپڑ لگا، تھپڑ کھا لوں گی۔ امتیاز کے نکلتے کبیر دادا غصے میں بولا، اپنے ہاتھ سے کرائیں گے تو کر لوں گی۔ وہ لاڈ بڑے لہجے میں بولی۔ کبیر دادا نے گہرا سانس لیتے اپنی حالت کو قابو کیا اور پھر بے بسی بڑے انداز میں نوالہ توڑ کر اس نے ناشتہ کرانے لگا۔ وہ آنکھوں میں سہیلی سے محبت بڑے انداز میں گھونٹتی رہی۔ صحیح کہتے، طاقتور سے طاقتور مرد پر بھی عورت حکمرانی کرتی ہے۔ کھیل پن آنے والی رانی کی طرح حکم چما رہی تھی، اب چائے کی پیالی تھام لو گی یا وہ بھی اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر تمہارے ہونٹوں سے لگانا پڑے گی۔ پراٹھا اور انڈا ختم ہوتے کبیر دادا نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ تناوش نے منہ بسوڑا، اب آپ غصے میں ہیں، بتا رہی ہوں میں
سچ میں رونا شروع کر دوں گی یار، تمہاری دوست تیری کی عادت کا ختم ہوگی۔ کبیر دادا بے بس انداز میں مسکراتا تناوش اطمینان سے بولی، جب آپ کے دل میں میری محبت ختم ہو جائے گی۔ کبیر دادا نے گہرا سانس لے کر کہا، مطلب کبھی ختم نہیں ہوگی؟ اچھا آپ جائیے، میں چائے پی لیتی ہوں اور جلدی لوٹ کر آنا۔ کبیر دادا سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کار میں بیٹھے اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ہونٹوں پر خوبصورت مسکان یہ اپنی محسوس جگہ پکڑی تھی۔ دیکھ لو کبیر دادا، اسے اس کی ایک منٹ ناراضگی برداشت نہیں ہوئی۔ با کر رخسار کو مہاتب رخسار بولا، امتیاز کے تو مزے ہو گئے، جانے کب سے اس کوشش میں تھا۔ میں نے کل مشورہ دیا کہ اگر کام کروانا ہے تو باجی کو بتا دو، اور بھی باجی ناشتہ تیار کرنے نکلی تو محترم پہنچ گیا، اور دیکھو کتنی آسانی سے اس کا کام ہو گیا۔ باقر نے کہا، سچ کو تو پہلے مجھے باجی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، اب تو اپنی سابقہ سوچ پر ندامت ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہو یار، اتنی مخلص، عزت و احترام دینے والے ہمدرد سے بہت پہلے کبیر دادا کی زندگی میں آ جانا چاہیے تھا۔ رخسار نے اس کی تائید میں سالہ پہلے کب آتی یار؟ باقر ہنسا، وہ تو اب کچھ پہلے ہی آ گئی ہے۔ عمر دیکھی چھوٹی سی گڑیا لگتی ہے۔ رخسار نے کہا، چھوٹی ہے مگر سمجھدار بہت زیادہ ہے۔ یاد ہے جس دن آئے تھے کبیر دادا نے اسے اپنے ساتھ کمرے تک لے جانے کا وعدہ نہیں کیا تھا، حالانکہ پہلے دن کی دلہن تھی، اب اس کے لیے خود کار کا دروازہ کھول کر بیٹھاتا ہے۔ بلکہ آج کی بات لے لو، جب پہلے کبیر دادا کو رخصت کرنے آئی تو صاف معلوم ہو رہا تھا کبیر دادا سے ہپا ہے، لیکن ہپا ہونے کے باوجود اس نے نہ شوہر کا خیال رکھنا چھوڑا اور نہ ہی اپنی روزمرہ ترک کی۔ اگر ہپا کو کمرے میں بیٹھی رہتی تو شاید کبیر دادا واپس نہ مڑتا۔ ناراض رہ کر بھی شوہر پر اپنی توجہ نچھاور کرنے پر کبیر دادا کیسے باقر واپس کر اس نے اپنی بات منوا لی۔ یقیناً امتیاز کی وجہ سے وہ کبیر دادا سے ناراض ہی، باقر نے اندازہ لگا اس کے علاوہ کیا بات ہو سکتی ہے۔ رخسار نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا تھا۔ رات کو کبیر دادا کے سینے پر سر ڈالے ہوئے چاہت بھرے لہجے میں پوچھی تھی، میرے لیے کیا قربان کر سکتے ہو تم؟ جانتے ہو کبیر دادا کا جواب حسب منشا تھا، کیا یہ سارا ٹھاٹھ باٹ، یہ گاڑیاں بنگلے، عیش و آرام کی زندگی، سب کچھ چھوڑ سکتے ہو؟ وہ بے بسی بڑے لہجے میں بولا، ہاں مگر یہ زندگی ایک ایسا کمبل ہے جو چاہ کر بھی میں سے دور نہیں کر سکتا۔ جانتے ہیں عیش و آرام کی زندگی ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، خوبصورت لباس، قیمتی زیورات، حکمرانی کے لیے نوکروں کی قطار، سونے کی پرتعیش خوابگاہ، سفر کے آرام دہ گاڑیاں، یہ سپنوں کی دنیا ہے، زمین ہی پر جنت کے مزے دینے والی مراد۔ مگر کبیر میری جان حرام کی دول پر یہ عیش و آرام ہم کب تک کر پائیں گے؟ ایک دن مرنا تو ہے، کیا ہمارے پاس حکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کوئی جواز، کوئی بہانہ موجود ہے؟ کبیر ہنسا، لگتا ہے میری زندگی سے تنگ آ گئے ہو۔ اگر میں کہوں ہاں میرے لیے کبیر دادا کو قتل کر دے تو کیا جواب ملے گا؟ اس کے ہونٹوں پر محبت بڑی مسکراہٹ نمودار ہے، کم از کم نہ میں جواب نہیں ملے گا۔ اس کا چہرہ ملائم ہاتھوں کے بالوں میں بڑھتے ہوئے وار فرتگی سے بولی، اب پیچھے نہ ہٹنا۔ وہ پرعزم لہجے میں بولا، کیا کبیر دادا تمہیں پیچھے ہٹنے والا لگتا ہے؟ تو سنی وہ اسے اپنا منصوبہ بتانے لگی۔ اس کی بات کے اختتام پر کبیر دادا نے ہنستے ہوئے کہا، یاد ہے ایک دن عظیم کی بیگم صاحبہ کہنے پر تم نے کہا تھا کہ تمہیں تناوش دادی کہا کرے؟ ایسے ہی مسری کر رہی تھی، اس کے ہونٹوں پر حیا آلودہ مسکراہٹ ابھری۔ ویسے آپ 2 کمرے میں گئے تھے، پھر کس نے بتایا؟ خود سنا تھا، بڑی مشکل سے کہہ کر روکا تھا۔ تناوش وار فرتگی سے بولے، پھر یاد بھی رکھا؟ تمہاری کوئی بات بھول سکتی ہے کیا؟ کبیر دادا نے حسب عادت اس کے ناک کی پھنا کو مروڑا، ویسے ابھی کیوں یاد دلایا؟ تمہاری تجویز سن کر مجھے لگا تمہارے ساتھ تناوش دادی والا نام خوب جچے گا، گینگ کے ارکان یوں بھی تمہاری سفارش سے اپنے کام نکلوانے لگے ہیں۔ میں سب کی باجی ٹھیک ہوں، وہاں میرا مذاق نہ بنوائیے، باجی بھی تو بڑی بہن کو کہتے ہیں، اور تم اتنی سی ہو۔ کبیر دادا نے انگوٹھے شہادت کی انگلی کے درمیان ذرا سا فاصلہ رکھ کر اشارہ کیا، مجھے تنگ نہ کرو، یہ بتائیے کہ میری تجویز پسند آئی کہ نہیں؟ جو خود پسند اس کی ہر بات پسند ہوتی ہے، مطلب پکا ہو گیا ہے؟ کہہ تو دیا، ٹھیک ہے یار، کبیر دادا نے کہا۔ تناوش نے مطمئن ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ کبیر دادا کے ہوئے ٹھکانے پر تمام موجود تھے۔ اس نے پہلی بار تمام گینگز کے بڑوں کو اپنے پاس بلایا تھا۔ تمام کے بیٹھتے ہی کبیر دادا نے گفتگو کی ابتدا کی، پچھلے دنوں کچھ ناپسندیدہ اور برے واقعات کا سامنا رہا ہے۔ جو کچھ وہ اس کے بارے تمام کو معلوم ہے، تفصیل دہرانا وقت کا ضیاع ہوگا۔ غلطی کس کی تھی، قصوروار کون تھا، ان سب باتوں کو ماضی کا قصہ سمجھے۔ ہماری کامیابی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے میں ہے۔ تمام گینگز کو ان کا علاقہ بانٹا ہوا، ہر ایک کو اس کی حد بندی کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنا کام کرنا ہوگا۔ باقی شمشیر دادا کے زمانے میں تمام گینگز اپنی کمائی کا محسوس حصہ شمشیر دادا کے حوالے کرتے تھے، جو شہاب قصوری صاحب کے اقتدار میں ختم ہو گیا تھا۔ میں بھی شہاب قصوری صاحب کی طرح آپ لوگوں سے کوئی حصہ طلب نہیں کروں گا، مگر ایک بات دھیان میں رہے،
کہ اس کے بعد اگر کسی نے کوئی سازش وغیرہ کی تو مجھ سے خیر کو امید نہ رکھے۔ کسی کو اگر کسی سے شکایت ہے تو مجھے بتائے، تمام مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ یقین مانی ہمارے آپس کے جھگڑے اور لڑائی ہمیں کمزور کریں گی۔ اب اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو اپنا نقطۂ نظریہ بیان کر سکتا ہے۔ کبھی دادا آپ کی باتیں بجا ہیں، پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے انہیں زیر بحث لائے بغیر صرف ایک عرض کروں گا کہ بات بڑھانے میں زیادہ کردار آپ کا رہا۔ ایک لڑکی گو میں اسے اپنی بہن سمجھا، مگر اس کے لیے کسی کو قتل کرتے وقت کم سے کم صفائی کا موقع دینا چاہیے تھا۔ محض پن اپنی کرنی کا پھل پایا ہے، لیکن فاضی بے گناہ قتل ہوا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کے لیے یوں جذباتی نہ ہوتے تو شاید بات اتنی آگے نہ بڑھتی۔ پاشا کی بات نے تمام کو ششدر کر دیا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبیر دادا کو اس طرح مطعون بھی کر سکتا۔ کبیر دادا اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، اور گدے جب کہہ دیا کہ ماضی کو نہ کرے دے تو پھر ایسی بکواس کا مقصد؟ پاشا احتجاج کرتے ہوئے بولا، کبیر دادا میں ایک گینگ کا بڑا ہوں، آپ کسی بیٹھک میں مجھے یوں مخاطب نہیں کر سکتے۔ باقی آپ کا یہ کہنا کہ ماضی کو نہ خریدا جائے تو گستاخی معاف، ماضی کی غلطیوں سے آدمی سیکھتا ہے۔ نوشاد اپنی طرح لاکھ حسین نے غلطی کی اور جرمانہ ادا کیا، آپ نے غلطی کی، اس کا کیا؟ اگر آپ شمشیر دادا کی طرح کے بڑے نہیں ہیں تو جواب دے دیتا ہوں۔ جواب کبیر دادا کرسی سے اٹھ کر جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا، اسے گربان سے پکڑ کر اٹھاتے اس کے چہرے پر تھپڑ چیت کرنا چاہا۔ پاشا نے فوراً اس کی کلائی تھام لی۔ کبیر دادا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ بیٹھک برخاست کی جاتی ہے کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈاک برتا پر باہر نکل گیا۔ پاشا، یہ کیا بیوقوفی ہے؟ کاشف راجپوت نے اسے ڈانٹا۔ یہ بیوقوفی نہیں، حقیقت ہے، دادا طرح لہجے میں کہتے ہوئے پاشا بھی باہر نکل گیا۔ اس سے کیا ہوا؟ پاشا کے باہر جاتے ہی چاغ قصوری نے حیرت کا اظہار کیا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اصل بات کوئی اور ہے۔ لاکھ حسین مانی ہی اس انداز میں سہلایا، باقی بھی اپنی اپنی رائے دینے لگے تھے۔